اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا، سب پہ اپنا فضل فرما دے۔ ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ بھول سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ یزید بولا بڑی فوج ہے میرے ساتھ، امام حسین بولے نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے، یزید بولا ادھر موت ادھر خزانے ہیں، امام حسین بولے مجھے نانا کو منہ دکھانا ہے، یزید بولا میں حاکم ہوں زبر کر سکتا ہوں، امام حسین بولے میں سید ہوں صبر کر سکتا ہوں، یزید بولا کفن تک نہ اڑایا جائے گا، امام حسین بولے جنت سے جوڑا آئے گا۔ میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں، غیر مسلم کافر طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے کہا آجا، وہ آ کے بیٹھ گئی، آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا۔ اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ دو چھتر مارو اس کو دفع کرو، میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے اتنا بد اخلاق۔ تو انہوں نے کہا نہیں جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال۔ میرے نبی نے کہا یہ لو، آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا۔ میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی۔ اور میرے نبی تشریف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیے کہ جبرائیل جاؤ جا کر پوچھو میرے محبوب کا کیا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ پر سلام ہے، اور پوچھتا ہے کہ آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے میں رو رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بولا کہ کہہ دو میرے محبوب سے کہ قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کریں گے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں ان قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے دوست، ہمارے نبی نے ہمارے لیے دنیا میں بھی روئے تھے اور قیامت والے دن بھی ہمارے لیے روئیں گے کہ اے اللہ میرے امت کو معاف کر دے، میرے امت کو بخش دے دے۔ اے میرے دوست ابھی بھی ٹائم ہے، سمجھنے کا کوشش کرو۔ آمین۔ قرآن پاک کی 8 خوبصورت باتیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نمبر 1، قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضور اکرم پر نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن پاک کو پورا نازل ہونے میں 30 سال لگے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں۔ نمبر 4، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ نمبر 5، قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ نمبر 6، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ نمبر 7، قرآن پاک میں 540 رکوع ہے۔ نمبر 8، قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں۔ دوستوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔